بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید۔ دنیا میں بہت سی ٹیکنالوجیز بنائی گئی ہیں جن کی مدد سے انسان اپنا دنوں کا کام صرف منٹوں میں کر سکتا ہے، جس سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بہترین ٹیکنالوجیز بنائی گئی تھیں جو انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتی تھیں، بہت سے لوگوں کو فاقوں سے بچا سکتی تھیں، لیکن مطلبی لوگوں اور مطلبی حکومتوں نے انہیں منظر عام پر آنے ہی نہ دیا، ورنہ دنیا بھر کے جو لوگ آج پانی نہ ملنے سے مر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ مرتا، جو لوگ خوراک نہ ملنے سے مر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ مرتا، اور لوگ بہت خوش باش زندگی گزارتے۔ ویڈیو شروع ہونے سے قبل ناظرین ہمارے چینل لائیو عبداللہ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نکولا ٹیسلا اپنی صدی کا برقیاتی انجینئر تھا۔ کروشیا کے علاقے سیمیگان میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں امریکی شہریت حاصل کی۔ برقی توانائی کے میدان میں انہیں 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران انقلابی ترقی برپا کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نکولا 10 جولائی 1856 کو پیدا ہوئے۔ وہ اپنی صدی کے ایسے انوینٹر تھے کہ جن کی انوینشنز دور حاضر سے ہزاروں سال آگے کی ہوتی تھیں، اور وہ ایسی ایجاد کر گئے کہ جس کے بارے میں لوگ آج بھی کیا 100 سال کے بعد بھی نہیں سوچ سکیں گے۔ ان کی سب سے اہم ایجاد تھی دا ہیومن ڈپلیکیٹر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ٹیسلا ٹیلی پورٹیشن والی مشین پر کام کر رہے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر ایک چیز کو کسی جگہ سے غائب کر کے کسی دوسری جگہ پر پہنچا دینا۔ نکولا کی یہ ایجاد اگر کامیاب ہو جاتی تو صرف چند سیکنڈز میں دنیا کی کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی طور پر لے جائی جا سکتی تھی۔ ٹیسلا اپنے کام میں ماہر تھا، لیکن یہ تجربہ اس کا کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ہزاروں دفعہ یہ کوشش کی کہ ایک ٹوپی کو رکھ کر دوسری جگہ بھیجا جائے، مگر وہ ہر دفعہ ناکام رہا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا کیونکہ یہ ٹوپی یہاں سے غائب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک انہوں نے یہ تجربہ ایک بلی پر کر ڈالا، تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے گھر کے باہر ایک بلی کی آواز آنے لگی۔ تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک ایسی ہی بلی پھر رہی تھی جو ان کے گھر میں اس مقام پر تھی جہاں سے وہ دوسری جگہ بھیجنا چاہتے تھے، اور جہاں بلی پھر رہی تھی وہاں پر ہزاروں ٹوپیاں جن کی وہ کوشش کر چکے تھے اور ناکام تجربات کا نتیجہ تھیں اس جگہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تجربہ ان کا کامیاب رہا ہے، مگر وہ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے لیکن اس کی کاپی کر سکتے ہیں، اس بات سے وہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن 7 جنوری 1943 کو ان کی موت کے بعد ان کی یہ تجربہ گاہ کہاں گئی، ان کی یہ کامیاب ترین کھوج کدھر گئی، آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ پلازما بیٹری۔ یہ بیٹری ان بیٹریوں جیسی نہیں ہے جو ہم آئے دن اپنے UPS کی تبدیل کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ ایسی بیٹری تھی جو دمتری نے بنائی تھی۔ اس بیٹری کی مدد سے کہیں بھی دنیا میں روشنائی کی جا سکتی تھی۔ کسی گاؤں، کسی ویران علاقے میں جا کر روشنائی کرنا بہت ہی آسان تھا۔ یہ بیٹری 3 سال تک بنا چارج کیے چل سکتی تھی، اور اس کا سائز عام بیٹریوں کی نسبت بہت چھوٹا تھا۔ دمتری ایک بے حد ذہین انجینئر تھا۔ اس کی اس ایجاد کے بعد ماسکو کی ملٹری کی طرف سے ان کو ایک خط آیا جس میں انہوں نے دمتری کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ وہ ملٹری کے پاس چلے گئے، اور وہاں ملٹری کی میٹنگ کے واپسی کے بعد وہ بے حد پریشان رہنے لگے اور ایک دن اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ ان کی بہن نے متعلقہ تھانے میں دعویٰ دائر کیا تو پتہ چلا کہ 2 ملٹری کے لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے اور جاتے ہوئے پلازما بیٹری بھی ساتھ ہی لے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد رشیا کی ندی کے پاس ان کی لاش ملی۔ آخر کیا ہوا ان کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ الیکٹریسٹی کی بڑی بڑی کمپنیز اس کی ایجاد سے بہت پریشان تھیں۔ ان کا راج ختم ہونے والا تھا۔ شاید انہوں نے دمتری کی زندگی کو ختم کروا دیا، یا ملٹری کی شرائط کچھ عجیب ہوں گی جو دمتری نے ماننے سے انکار کر دیں تو انہوں نے دمتری کو مار ڈالا۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ انبریکیبل گلاس۔ کبھی آپ نے ایسا شیشہ نہیں دیکھا ہوگا جسے نیچے گرایا جائے تو وہ ٹوٹے نہ، بلکہ شیشہ تو ہاتھ سے گرتے ہی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پچھلی ہی صدی کے ایک سائنسدان نے یہ کر دکھایا تھا۔
کہ ان کا بنایا ہوا شیشہ نہ صرف ٹوٹتا بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی تو اسے دوبارہ ریپیئر کر لیا جاتا۔ فلیکسیبل شیشہ رومی شہنشاہ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ 27 قبل مسیح کی بات ہے کہ سائنسدان وڈرو فلیگزم نے انعام کی خاطر اپنے ملک کے بادشاہ کے سامنے یہ شیشہ پیش کیا۔ یہ ایک گڑھے کی صورت میں بنایا گیا تھا جسے زور سے زمین پر پٹکا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیشے سے بنایا ہوا یہ گڑھا ٹوٹا نہیں بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا۔ اسے فلیگزم نے اٹھایا اور اپنے ہتھوڑے کے ساتھ دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور وہاں پر تمام بیٹھے شائقین نے دل کھول کر داد دی۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ شیشہ اس کے سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ سبقت نہ لے جائے اور لوگ بادشاہ کے قیمتی جواہرات کو چھوڑ کر اسے زیادہ پسند کرنا نہ شروع کر دیں۔ بادشاہ کی دولت کی قدر ہی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ طریقہ کس کس شخص کو معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ صرف مجھے ہی۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اس طرح ایک خود غرض بادشاہ کی وجہ سے پوری دنیا آج بھی اس اعزاز سے محروم ہے۔ ٹام اوگل کاربوریٹر۔ یہ کہانی 1953 میں پیدا ہونے والے ٹام اوگل کی ہے، جب ایک 19 سال کا لڑکا اپنی گاڑی کے فیول ٹینک میں ایک سوراخ کر دیتا ہے اور پھر اسے بند کرنے کے لیے ایک پائپ کے ذریعے کاربوریٹر میں لگا دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ فیول کم ہونے سے بھی ان کی گاڑی 96 گھنٹے تک لگاتار چلتی رہتی ہے۔ انجانے میں پیش آنے والے اس واقعہ پر جب ٹام نے غور کی اور پھر اس پر لگاتار تجربات کیے اور بہت سے تجربات میں کامیابی بھی حاصل کی، انہوں نے فیول پمپ اور کاربوریٹر کی جگہ ایک بلیک باکس لگایا جسے وہ فلٹر کہا کرتے تھے، اور بہت سی گاڑیوں کو ہزاروں کلومیٹر چلا کر دکھایا جس میں فیول کی کھپت انتہائی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کروڑوں کا ایک دن کا فیول بیچنے والے ہم اب مہینوں میں بھی نہیں بیچ پائیں گے، پھر اچانک ایک دن ٹام اوگل کو ان کے گھر پر کسی نے گولی مار دی اور انہیں 19 اگست 1981 کو خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ جب اس کیس پر نظر ثانی کی گئی تو ٹام کے دوستوں نے بتایا کہ خودکشی کرنے والوں میں سے ٹام نہیں تھا، اور اگر ان کے اس تجربے سے فائدہ حاصل کر لیا جاتا تو کیا کمال ہوتا، دنیا کتنی آسانی میں ہوتی، آٹو موبائل کمپنیوں کی دنیا ہی بدل گئی ہوتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ خود غرض صرف اپنے فائدے کے لیے پوری انسانیت کی تباہی مچا دیتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 50 سال ہو گئے آج تک اس انوینشن کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ کرونووائزر ٹائم مشین، ایک ایسی مشین جس میں ماضی کی تصاویر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ پیارے ناظرین، فادر ایرنیٹی 1960 میں اپنے ذہین ترین دوستوں کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ یہ ورلڈ وار سیکنڈ سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مشین بنا ڈالی جو ماضی کی تصاویر کو دکھا سکتی تھی۔ اسے انہوں نے کرونووائزر مشین کا نام بھی دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھوت پریت دنیا میں موجود ہیں اور ان کی تصاویر اور ان کی آوازیں اس مشین میں آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ان کے مطابق لومس انرجی اور ساؤنڈ جب کسی کے منہ سے نکلتی ہے تو ہوا میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اسے ہماری مشین کرونووائزر مشین کے ذریعے سنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جیزس کی تصاویر بھی دیکھی تھیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پھانسی کا ایک منظر اپنی مشین سے نکال ڈالا، اور جسے انہوں نے 2 مئی 1972 کو اٹلی کی ایک میگزین لا آف ڈورلی میں بھی شائع کیا اور لوگوں کو اپنی اس مشین سے متعارف کروایا، اور اپنی تمام ٹیم کی مشاورت سے برے لوگوں سے اس مشین کو بچاتے ہوئے دفن کر دیا گیا۔ پیارے ناظرین، اگر یہ مشینری آج بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسے ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔